ناچیز ہیں ہم پھر بھی بڑی چیز ہیں ہم، دیتے ہیں کسی ہستی مطلق کی خبر ہم، دیتے ہیں کسی ہستی مطلق کی خبر ہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضان مبارک کے لیے بتائے ہوئے دو وظیفے، کلمہ طیبہ اور استغفار۔ دوسرا وظیفہ یعنی استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وظیفے کی ترغیب دی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ روزانہ 70 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرات نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو انسان کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب ہے کہ ایسا بندہ جس کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے، قبول ہی فرماتے ہیں، یعنی اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کو مستجاب الدعوات بناتے ہیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی بستی سے کسی دوسری بستی میں تشریف لے گئے کسی کام کی غرض سے، وہاں رات ہو گئی، واپسی کا سفر خطرناک تھا، واپسی کر نہیں سکتے تھے، تو جہاں عشاء کی نماز جس مسجد میں پڑھی وہیں ٹھہر گئے کہ چلو رات یہاں ٹھہر جاؤں۔ سب نمازی چلے گئے تو مسجد کے متولی نے کہا کہ جی یہاں سے آپ جائیں، یہاں کسی اجنبی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اپنے نام سے ہی اپنا تعارف کرواتے تو ان کو تو زمانہ جانتا تھا، لیکن یہ بھی عجیب مزاج ہوتا ہے اللہ والوں کا کہ وہ اپنا تعارف کروانا پسند نہیں کرتے۔ متولی نے کہا کہ جی یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی میں کہاں جاؤں گا، مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، میں کسی کو جانتا نہیں ہوں، تو میرے لیے مشکل ہے، آپ کی مہربانی آپ مجھے ٹھہرنے کی اجازت دے دیں۔ اس نے انکار کیا، ادھر سے ذرا منت بھی ہوئی، اس نے سختی سے انکار کیا تو تکرار تھوڑی سی ہوئی، وہ غصہ ہوا تو حضرت اٹھ کے چل پڑے۔ حضرت مسجد سے نکلے، اس نے مسجد کو بند کیا، تالا لگایا، چلا گیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ جاؤں گا کہاں، کس کو جا کے کہوں گا، تو مسجد نہ صحیح، مسجد کی دہلیز ہی صحیح، تو یہ واپس مسجد کی دروازے کے قریب آ گئے اور مسجد کی سیڑھی پر ہی سر رکھ کے وہیں لیٹ گئے، سیدھے لیٹ گئے۔ اللہ کی شان کے وہ متولی دوبارہ وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا یہ وہی بندہ ہے جو میرے ساتھ پہلے تکرار کر رہا تھا، بحث کر رہا تھا، پہلے بھی غصہ ہوا تھا تو اس کو اور غصہ آیا۔ اس نے جس طرح یہ لیٹے ہوئے تھے اسی طرح ان کو پاؤں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا دور لے گیا، اور جو اس کی زبان میں آیا، جو اس نے باتیں کی، وہ اس نے الگ کی۔ جس جگہ پہ لے جا کے اس نے چھوڑا تو وہاں ایک لوہار بھٹی پہ کام کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ مسجد کے متولی نے اجنبی پر بڑا غصہ کیا ہے اور بڑا برا بھلا بھی کہا ہے۔ اس کو بڑا ترس آیا، وہ آیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھایا، ساتھ لے گیا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، بستر کا انتظام کیا، دودھ کا انتظام کیا، آرام رات کروایا۔ صبح نماز کے بعد جب وہ ناشتہ وغیرہ لگا کے حضرت کے سامنے آ کے بیٹھ گیا تو حضرت نے اس سے پوچھا، بھائی میں دیکھتا ہوں تم اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، آتے ہو، جاتے ہو، تمہارے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، تم کیا پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگا جی میرا وظیفہ ہے، میری عادت ہے کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھتا ہوں، ہر وقت میری زبان ذکر سے تر رہتی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ وظیفہ ہے۔ حضرت نے پوچھا بھائی یہ جو تم وظیفہ کرتے ہو تمہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ مستقل کرتے ہو کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی الحمدللہ آج تک میں نے جو کچھ بھی مانگا ہے اللہ نے مجھے دیا ہے، جو دعا کی ہے اللہ نے قبول کی ہے، ہاں ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت نے پوچھا بھائی وہ کون سی دعا قبول نہیں ہوئی؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی میرا بڑا شوق ہے، میری بڑی چاہت ہے، میرا بڑا اشتیاق ہے کہ میں وقت کے امام احمد بن حنبل کی زیارت کروں، یہ دعا آج تک قبول نہیں ہوئی۔ تو حضرت نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، تمہاری یہ دعا بھی اللہ نے قبول کر لی، اور کیسے احمد بن حنبل کو پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹ کے تمہارے دروازے پہ لا کے ڈالا ہے کہ لو زیارت کر لو۔ یہ استغفار کا وظیفہ بہت بڑا وظیفہ ہے، اس لیے حضرات اس کا معمول بتاتے ہیں کہ کم از کم ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر کوئی اتنا نہیں پڑھ سکتا تو صرف اتنا پڑھ لے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ